الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم قرآن مجید پر گفتگو کریں گے۔ بڑی کم توجہ ہماری قرآن مجید کی طرف ہوتی ہے۔ ہم سحری میں، افطاری میں، صبح شام کی مصروفیات میں سرگرداں رہتے ہیں، رہنا چاہیے۔ روزہ رکھ کر کے ہم اس کے آداب، اس کی شرائط اور اس کی ساری چیزوں کی پاسداری کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اور قرآن مجید نے جو ہم کو رہنمائی کی ہے وہ یہ کہ اصل چیز قرآن مجید۔ اب آپ دیکھیں کہ ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز ہے قرآن مجید۔ اور آخر میں یہ بات کہی گئی ہے لتکملوا العدہ، تاکہ تم یہ شمار کرو، یہ 29 اور 30، یہ پورے مہینے تم اس کی عظمت کا خیال رکھو اور اس کو شمار کر کے اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کو بجا لاؤ۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کرو، اللہ رب العزت کی تصویر و تحلیل اور اس کی کبریائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تم کو دی، قرآن مجید پر۔ عظیم الشان ہے یہ قرآن مجید، اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہمیں بلند کرنا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ اس روش سے اور اس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ رب العزت کی عظیم الشان نعمت ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا عظیم فضل ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے کہ اس سے بڑی کوئی اور نعمت بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل نہیں۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اور المعجزہ الخالدہ ہے، ہمیشہ رہنے والا معجزہ۔ قرآن مجید کیا ہے، اس کے کانٹینٹس کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس میں اللہ رب العزت چاہتا کیا ہے، فرماتا کیا ہے، کیا چاہا ہے اس نے اپنے بندوں سے، اس کا مطالبہ کیا ہے اپنے بندوں سے، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے، قرآن مجید کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں، یہ وہ سارے عناوین ہیں کہ اگر ہم نے اس پر غور نہیں کیا اور رمضان کو ہم نے ایسے گزارا، روزے ہم نے رکھے، اہتمام کیا، تو پورا رمضان گویا ہم نے ٹھیک سے نہیں گزارا۔ سب سے بڑا کردار اور سب سے مین کردار اگر اس رمضان میں ہے تو وہ قرآن مجید کا ہے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے اپنی جو عبادات اور اطاعات کی جو ان کی فہرست تھی اس کو شارٹ لسٹ کرتے تھے اور قرآن مجید کی طرف زیادہ یکسو ہو جاتے تھے، اس کے پڑھنے کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے، اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو ریوائز کرنے کے لیے۔ جو اور ان کی سرگرمیاں ہوتی تھی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اطاعت اور فرمانبرداری کے حوالے سے، اس کو وہ شارٹ لسٹ کر لیتے تھے تھوڑا، اور قرآن مجید کے سلسلے میں یکسو ہو جاتے تھے۔ بعض صحابہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ قرآن مجید کو اتنا وارفتگی کے ساتھ وہ پڑھتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا، زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنا، زیادہ سے زیادہ اس سے ان کا اٹیچمنٹ ایسا ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے کہ ان کو خصوصی اجازت دے دیں کہ قرآن مجید کو اتنے دنوں میں وہ ختم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو والہانہ انداز دیکھتے تھے صحابہ کرام کا، نیکیوں میں بڑھنے کی جو طرف دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باؤنڈیشن بتاتے تھے کہ بھئی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اتنا ہو سکتا اس سے زیادہ مت کرو، اس لیے کہ تمہارے اپنے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے اور لوگوں کا بھی حق ہے، اور بھی مخلوق کا بھی حق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک حد تک اجازت دی۔ ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے بارے میں بات کریں گے، اس سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے بارے میں قرآن مجید خود ایک جگہ بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے۔ قرآن مجید موعظہ ہے، قرآن مجید نصیحت ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت کا مطلب یہ ہے یہ غلط چیز ہے، یہ نامناسب چیز ہے، یہ ناموضوع چیز ہے تمہارے لیے مناسب چیز یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کے راستے میں تذلل، اس کے راستے میں بچھنا، اس کو تذکیر کیا جائے، اس کو یاد دہانی کی جائے، اچھے انداز میں بتایا جائے، دلوں میں گھر کرنے والا اسلوب اختیار کیا جائے، یہ پورا موجود ہے قرآن مجید میں۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی ہے، موعظت آ گئی ہے۔ اور کیا کہا گیا قرآن مجید کو؟ وہ شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کا شفا اس میں موجود ہے۔ دل کے اندر کیا بیماریاں ہیں؟ دل کے اندر کفر ہے، دل کے اندر شرک ہے، دل کے اندر گمراہی ہے، دل کے اندر ضلالت ہے، دل کے اندر بخالت ہے، دل کے اندر شح ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نہیں جیسا ہونا چاہیے، دل کے اندر دنیا کے جو خزف ریزے ہیں وہ دل کو کھینچتے ہیں۔ بہت ساری بیماریاں دلوں کے اندر موجود ہیں۔ کہا کہ یہ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کی یہ شفا ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے قرآن مجید۔ وہ ہدا، اور یہ ہدایت ہے سراپا، وہ رحمت للمومنین، اور مومنوں کے لیے سراپا رحمت ہے، مومنوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، نبی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا مظہر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو قرآن مجید آپ پر نازل ہوا وہ بھی ساری کائنات کے لیے، سارے انسانوں، سارے جنوں کے لیے، تو فرمایا کہ یہ بھی رحمت ہے، وہ رحمت للمومنین، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ ہدایت ساری انسانیت کے لیے، رحمت ساری انسانیت کے لیے، لیکن جو مومنین اس کو قبول کر لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قرآن مجید رحمت خاص ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی بنیاد پر یہ چیزیں تم کو مل رہی ہیں، فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر یہ خوش ہو جائیں۔ مومن کو کہا گیا ہے کہ قرآن مجید جو تم کو ملا ہے اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ قرآن مجید آدمی پڑھتا ہے اس کو سکینت نازل ہوتی ہے۔ جس مجلس میں قرآن مجید پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر مذاکرہ ہو، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسی مجلس کو فرشتے ڈھانک لیتے ہیں۔ رحمت اور سکونت اور اطمینان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے فیضان خاص ہوتا ہے ایسی مجلس میں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت بہت ہے، سورہ آل عمران کی فضیلت بہت ہے، سورہ الفاتحہ کی فضیلت بہت ہے، سورہ الکہف کی فضیلت ہے۔ سورتوں کے بارے میں الگ الگ فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ کیوں؟ اس میں جو بیان ہے، اس میں جو انداز ہے، اس میں جو باتیں کی گئی ہیں، اس کی تاثیر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی بات ہے، یہ اس کے ایک ایک حرف میں تاثیر ہے، اس کے ایک ایک جملے میں تاثیر ہے، اس کے کانٹینٹس میں تاثیر ہے، اس کے الفاظ میں نغمگی ہے، اس کا جو اسلوب ہے غیر معمولی ہے۔ قرآن مجید کا جو اعجاز ہے وہ علمی بھی ہے، لفظی بھی ہے، معنوی بھی ہے، فنی بھی ہے۔ بلاغت کی انتہا ہے قرآن مجید میں، کیا کیا اینگل ہے جس پر گفتگو کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور ہمارے اسلاف نے محنت کر کے، مشقت کر کے، کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن مجید کے جو لال و گوہر ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ ایسی بات اس قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ اگر بندہ آمادگی کے ساتھ اس کو پڑھے تو اس کا دل ہلنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کی خشیت اس کے بندے کے دل میں طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جب اس کی تلاوت مومنین کرتے ہیں تو تقشعر منہ جلود، یہ جو چمڑا ہے، یہ جو کھال ہے، اس کے جو روگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پہاڑ کتنا سخت ہے، اگر ہم نے اس کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو اس کے اثر سے، اس کے احساس سے، اس کے ادراک سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ڈر کی وجہ سے۔ یہ مثال اللہ رب العزت نے اس لیے دی ہے کہ اے انسان، جب قرآن مجید تو پڑھ رہا ہو تو تیرے اندر بھی خوف خدا اور خشیت الہی پیدا ہونا چاہیے، خوف پیدا ہونا چاہیے، ڈر پیدا ہونا چاہیے۔
اس کا جو اثر ہے وہ قبول کرنا چاہیے. قرآن مجید کی جو تاثیر ہے وہ تمہارے قلب و ذہن پر چھا جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ پہاڑ ہو گیا ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے. اللہ کی خشیت غیر معمولی چیز ہے. آدمی کے اندر، ہمارے اندر اللہ کی خشیت قرآن مجید کے پڑھنے سے آنی چاہیے. یہ اس کا سب سے بڑا آؤٹ پٹ ہے. محترم ناظرین کرام، قرآن مجید پر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، ہم وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں. قرآن مجید پر گفتگو چل رہی تھی. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے. ایسی بات اس قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ اگر بندہ آمادگی کے ساتھ اس کو پڑھے تو اس کا دل ہلنے لگتا ہے. اللہ رب العزت کی خشیت اس کے بندے کے دل میں طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جب اس کی تلاوت مومنین کرتے ہیں تو تقشعر منہ جلود، یہ جو چمڑا ہے، یہ جو کھال ہے، اس کے جو روگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پہاڑ کتنا سخت ہے، اگر ہم نے اس کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو اس کے اثر سے، اس کے احساس سے، اس کے ادراک سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ڈر کی وجہ سے. یہ مثال اللہ رب العزت نے اس لیے دی ہے کہ اے انسان، جب قرآن مجید تو پڑھ رہا ہو تو تیرے اندر بھی خوف خدا اور خشیت الہی پیدا ہونا چاہیے، خوف پیدا ہونا چاہیے، ڈر پیدا ہونا چاہیے. اس کا جو اثر ہے وہ قبول کرنا چاہیے. قرآن مجید کی جو تاثیر ہے وہ تمہارے قلب و ذہن پر چھا جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ پہاڑ ہو گیا ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے. اللہ کی خشیت غیر معمولی چیز ہے. آدمی کے اندر، ہمارے اندر اللہ کی خشیت قرآن مجید کے پڑھنے سے آنی چاہیے. یہ اس کا سب سے بڑا آؤٹ پٹ ہے اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ ہے. آگے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں. قرآن مجید غور و فکر کے لیے آیا ہوا ہے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، احتساب کرنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے، اپنی زندگیوں کا رخ متعین کرنے کے لیے، زندگیوں کو آلائشوں سے پاک کرنے کے لیے یہ قرآن مجید آیا ہوا. ایسی تھوڑی ہے. قرآن مجید کا ایک معجزہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معجزہ نازل ہوا، معجزہ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا ہے. پوری دنیا کے لوگ آزما سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، قرآن مجید کیا اتھینٹک ہے کہ نہیں، قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ رہتی دنیا تک اللہ رب العزت کی طرف سے محفوظ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سارے انبیاء کو جو معجزات ملے وہ پارٹ ٹائم بینگ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا، ان کی زندگی تک تھا. اور بھی انبیاء کو جو معجزات ملے ان کی زندگی تک تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات بہت سارے ملے جو ان کی زندگی تک تھے، لیکن یہ قرآن مجید کا جو معجزہ آپ کو ملا یہ معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، رہتی دنیا تک رہنے والا یہ معجزہ ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. قرآن مجید کو ذکر بھی کہا گیا ہے. ذکر کا مطلب یاد دہانی، نصیحت، اچھی چیزوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلانا. ذکر، یاد دہانی. ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو، یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا. اللہ رب فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت ہمارے ذمہ ہے. میں نے یہ بات کسی موقع پر آپ کے سامنے کہی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اس قرآن مجید میں کچھ رد و بدل کر دیں، اس میں کچھ تبدیلی کر دیں، اس میں کچھ تحریف کر دیں، اس میں کچھ گھٹا دیں، اس میں کچھ بڑھا دیں. نہیں کر سکے. کیوں؟ اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے اور ان کو جو صحیفے دیے گئے، ان کو جو کتابیں دی گئیں، شاطر انسان نے اپنے مفادات کے لیے اس میں تبدیلی کی. اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور گزارتے ہیں. جو نالائق بندے ہیں اللہ رب العزت کے، وہ کتاب الہی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے لگتے ہیں. کتاب الہی کے
مطابق چلنے کے بجائے کتاب الہی کو اپنے مطابق چلانے لگتے ہیں. یہ ہر نبی کی قوم میں ہوا. ایسے لوگ موجود تھے. نبی جب تک موجود تھے تب تک یہ ہمت نہیں ہوئی کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کتاب میں کوئی تبدیلی کر دیں، تحریف کر دیں. نبی موجود تھا، لیکن نبی کے جانے کے بعد تحریفات کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ زبور کے ساتھ ہوا، یہ توریت کے ساتھ ہوا، یہ انجیل کے ساتھ ہوا. وہ اپنی جگہ اتھینٹک نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک بندے قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے رہیں گے، اپنی زندگیاں گزارتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی تمنا لیے ہوئی عمل کرتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے. یہ کام رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نالائق بندے کوشش میں تھے اور ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف کر دیں، قرآن مجید کو مٹا دیں، قرآن مجید میں ہیرا پھیری کر دیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہ طے فرما دیا تھا کہ چونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب ہے وہ محفوظ رہے، تاکہ وہ آئینہ رہے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ کتنا بڑا ہو، چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو. یہ قرآن مجید، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اختتام پر فرمایا تھا اپنے آخری ایام میں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے ہو. ایک یہ قرآن مجید ہے اور دوسری میری زندگی ہے جو قرآن مجید کی تشریح و تعبیر ہے. یہاں ایک نقطہ ہے چھوٹا سا، محترم ناظرین تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا، ہرگز ہرگز نہیں بھٹک سکتے، کبھی نہیں بھٹک سکتے. اگر مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے رہو گے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر مضبوطی کے ساتھ ہم نے نہیں پکڑا تو لازماً بھٹک جائیں گے. مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے تو کبھی نہیں بھٹکیں گے، اور اگر مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑیں گے تو بھٹک جائیں گے. یہ بات نکلتی ہے اسی حدیث سے. آج قرآن مجید کو ہم نے کتنا مضبوطی سے پکڑا ہے، میں نے کتنی مضبوطی سے پکڑا ہے، میرے گھر والوں نے کتنی مضبوطی سے پکڑا ہے، عام مسلمانوں نے کتنی مضبوطی سے پکڑا ہے، امت اور ملت نے کتنی مضبوطی سے پکڑا ہے. یہ غور و فکر کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید جو اس رمضان المبارک میں اترا، بابرکت رات میں نزول جس کا شروع ہوا لیلۃ القدر میں، قرآن مجید کی عظمت کا کیا کہنا. یہ قرآن مجید رہتی دنیا تک اللہ رب العزت کی طرف سے محفوظ ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فیض ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے. لیکن لوگ کوشش میں ہیں کہ تحریف کر دیں، لوگ کوشش میں ہیں کہ اس میں رد و بدل کر دیں. غیروں کی کوششیں ہیں ہی، اپنوں کی کوششیں بھی رہیں. کوشش اس بات کی بھی کی گئی کہ قرآن مجید کی آیات کی تعویلات کہیں سے کہیں پہنچا دی جائے. کوشش اس بات کی گئی کہ وہ مفادات قرآن مجید کی آیات سے کہیں نہ کہیں سے نکال لیے جائیں، وہ مفادات حاصل کر لیے جائیں جو ہم چاہتے ہیں. لیکن امت کے علماء حق ہیں، ہمیشہ انہوں نے اس کا دفاع کیا اور قرآن مجید کی تعبیر اور قرآن مجید کی تشریح، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں بیان کر کے بتا دیا کہ صحیح بات یہ ہے اور صحیح بات یہ رہے گی. عالمی سطح پر بھی لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے مفادات، ہمارے اہداف، ہمارے عزائم اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب اپنی اصلی شکل میں اس دھرتی پر موجود رہے گی. یہ یہود، یہ نصارہ، انہوں نے کوششیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیریڈ میں بھی کی، اور اب بھی ان کی کوششیں جاری ہیں کہ قرآن مجید کے اندر شکوک و شبہات ڈال دیں، قرآن مجید کے اندر خلل ڈال دیں. یہ چیز مدتوں سے چل رہی ہے. امریکہ نے خود، آپ کو معلوم ہے، اور اس کے حواریوں نے اس بات کی کوشش کی کہ قرآن مجید کو ایسا اسمبل کر کے پیش کیا جائے کہ وہ سب کے لیے قابل عمل ہو جائے اور ہم لوگوں کو بھی وہ تکلیف نہ ہو جو قرآن مجید سے تکلیف ہوتی ہے. محترم ناظرین کرام، قرآن مجید نے اہل کتاب کا کچا اور چٹھا واضح کر دیا ہے، بتا دیا ہے. یہودیوں، تم نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کیا علیہ الصلوۃ والسلام؟ ایمان لانے کے بعد تم نے بے وفائی، بدہدی کیسے کی؟ تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ تم کہاں کھڑے نظر آئے؟ امت مسلمہ کو قرآن مجید دیتے وقت اللہ رب العزت نے جو آپ سے پہلے، یعنی اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امت گزری، جو لوگ گزرے اور جن کو یہ منصب امامت دی گئی تھی کہ وہ اب نیک رہنے اور نیکی کو پھیلانے کی ذمہ دار ہیں، ان کی تصویر کھینچ دی گئی کہ دیکھو اے مسلمانوں، اے مومنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، یہی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی. لیکن انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا،
اس لیے ان کو اس ذمہ داری سے اب ہٹا دیا جا رہا ہے. تم اس ذمہ داری پر آ رہے ہو, تمہارے اندر بھی نہ وہ کمیاں پیدا ہو جائیں جو ان کے اندر کمیاں پیدا ہوئی تھیں. تو قرآن مجید نے ان کی کمیاں بیان کی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون. اے بنی اسرائیل, تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں, میرا وعدہ پورا کرو تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. نبی کی اولاد ہو جانے سے, نبی کے خاندان میں پیدا ہو جانے سے کسی کو رتبہ نہیں ملتا, جنت نہیں ملتی, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہ وہ پورا کرے, اللہ تعالیٰ کا کام نہ کرے. بات صاف کر دی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ رب العزت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ امامت آپ کو مل رہی ہے, اب آپ لوگوں کو راستہ دکھائیں گے, دنیا کے امام بنا دیے گئے آپ, تو آپ نے کہا تھا وہ من ذریتی, میری اولاد کو کیا رتبہ ملے گا, میری اولاد کو بھی رتبہ ملے گا. اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا تھا, قال لا ینال عہد الظالمین, یہ میرا وعدہ جو تمہارے ساتھ ہے ظالمین کے ساتھ یہ وعدہ نہیں رہے گا. میرا وعدہ جو تمہارے ساتھ ہے ظالمین کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہوگا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو قرآن مجید کے ساتھ جو رویہ رہا ہم مسلمانوں کا وہ بھی قابل توجہ ہے, اور جو غیروں کا ہے وہ بھی قابل توجہ ہے. قرآن مجید نے یہودیوں اور عیسائیوں کے کچے اور چٹھے کو بیان کر دیا ہے تاکہ ہمارے لیے عبرت رہے. اب اس پر وہ ناراض ہو گئے, اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اس میں تحریف کر لیں, اس میں بدل دیں. محترم ناظرین کرام, انشاءاللہ ہم قرآن مجید پر یہ سلسلہ اگلے پروگراموں میں جاری رکھیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم, وآخر دعوانا